جی سٹی نیوز نیٹ ورک کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں عمیر عظمت۔ بزنس کمیونٹی کے لیے بہت ہی اہم خبر ہے کہ وہ اب بینکوں میں چاہے جتنی مرضی رقم اپنے کاروباری لین دین کے لیے جمع کروائیں تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ان پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا۔ ایف بی آر نے فنانس ایکٹ 2025 میں جو اقدام اٹھایا تھا اب اس کو واپس لے لیا گیا ہے۔ میرے ساتھ ماہر ٹیکس امور اور سابق جنرل سیکرٹری فیصل آباد ٹیکس بار نذیر احمد ورک موجود ہیں۔ ورک صاحب، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ یہ اس کو لے کر جو بزنس کمیونٹی تھی، بالخصوص تاجر، چھوٹے تاجر، وہ کافی زیادہ پریشانی کا شکار تھے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ اس بجٹ فنانس ایکٹ میں 2025 میں ایف بی آر نے بڑی ایک سخت کنڈیشن رکھ دی تھی سیکشن 21(s) میں کہ کوئی بھی بزنس مین اپنے سپلائر کے اکاؤنٹ میں 2 لاکھ سے زیادہ کیش جمع نہیں کروا سکتا۔ اگر کیش جمع کروائے گا تو اس کو 50% ایکسپینس ڈس الاؤ ہو جائے گا۔ اب ہر سال کی طرح اس دفعہ ایف بی آر نے سرکولر نمبر 1/2025 بجٹ کی ایکسپلینیشن آتی ہے بجٹ کے بعد، جب ایکسپلینیشن آئی ہے تو جتنی انہوں نے سمپل اور واضح اور چیزوں کو کلیئر کر دیا ہے، میرا خیال ہے اس میں بزنس کمیونٹی کا بہت رول ہے۔ انہوں نے جو احتجاج کیا، ان کے اوپر پریشر ڈالا، تو ایف بی آر نے ایکسپلینیشن نمبر 1 سرکولر میں کلیئر کر دیا ہے کہ کوئی بھی بزنس اکاؤنٹ اپنے بزنس مین اپنے سپلائر کے اکاؤنٹ میں 2 لاکھ سے زیادہ جتنی چاہے کیش کروا سکتا ہے۔ جو کیش جمع کروائیں گے اپنے سپلائر کے اکاؤنٹ میں، وہ انہوں نے کہا تھرو پراپر چینل بینکنگ ٹرانزیکشن کنسیڈر ہوگی، اس کے اوپر کسی قسم کا ڈس الاؤ نہیں ہوگا ایکسپینڈیچر، کوئی اس کے اوپر خوف و ہراس، کوئی پریشانی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہت سفیشینٹ جو ہے نا ایکسپلینیشن آ گئی، اس میں مزید کوئی رعایت کی گنجائش نہیں ہے۔ ہر قسم کی خوف و ہراس ختم ہو گیا ہے، بزنس مین کھل کے اپنے سپلائر کے اکاؤنٹ میں کیش جمع کروا سکتا ہے۔ اچھا، کیا یہ ٹیکس جو تھا وہ صرف کاروباری لین دین پر تھا یا عام آدمی پر، جو عام کوئی شخص کسی بھی دوسرے شخص کے اکاؤنٹ میں یا اپنے اکاؤنٹ میں رقم جمع کرواتا ہے اس پر بھی یہ لاگو ہوتا تھا؟ پہلے بھی اس کی جو کنڈیشن تھی یہ کاروباری لین دین B2B تھی، بزنس ٹو بزنس، B2C بھی نہیں تھی، جو ریٹیلر بیٹھے ہیں بزنس ٹو کنزیومر بھی نہیں تھی، پرائیویٹ لین دین پر نہیں تھی۔ اب بھی B2B ہے اور اب ہم اپنے سپلائر کے اکاؤنٹ میں کیش جمع کروا سکتے ہیں۔ پہلے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروانے ہیں اور پھر سپلائر کو تھرو کراس چیک دینے ہیں۔ یہ کنڈیشن انہوں نے کلیئر کر دی ہے کہ کراس چیک پیمنٹ ضروری نہیں ہے، ہم اپنے سپلائر کے اکاؤنٹ جتنے چاہیں کیش جمع کروا دیں، وہ بینکنگ چینل ہی کنسیڈر ہوگا۔ اوکے، بہت شکریہ نذیر احمد ورک صاحب۔ حاجی محمد عابد، تاجر رہنما، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حاجی صاحب، آخرکار حکومت نے تاجروں کے سامنے، بزنس کمیونٹی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور آپ لوگوں کا بڑا مطالبہ منظور کر لیا گیا، کیا کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہر بھائی، سب سے پہلے تو میں گورنمنٹ کو، ہمارے جو بڑے اکابرین ہیں، وزارت خزانہ ایف بی آر، ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ چلو کچھ نہ کچھ ہمارے زخموں کے اوپر مرہم رکھا گیا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہمارے بازاروں کی صورتحال ہے، جو ہمارے کاروباروں کی صورتحال ہے، اس حوالے سے دیکھا جائے نا تو ہم پہلے ہی بہت سارے مسائل کا شکار ہیں اور ہمارے لیے اس وقت کاروبار میں رہنا بے انتہا مشکل ہو گیا۔ اگر خدا نخواستہ یہ شک جو ہے یہ قائم رہتی تو ہمارے لیے بالکل ایسے ہی تھا کہ زندہ درگور کرنے والی بات تھی، تو ہم اس کو پہلے نمبر پہ تو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ آپ اس کے اندر مختلف جو چھوٹی چھوٹی وہ کنڈیوں والی بات ہے، جس طرح ورک صاحب نے فرمایا، اگر وہ بھی کلیئر ہو جائے نا اور وہ مسائل ہمارے لیے میں ایک بات آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ ہمارے بازاروں کے اندر چھوٹا تاجر جو ہے نا، جس طرح کی ابھی یہ گفتگو فرما رہے تھے نا، اس گفتگو کا بھی ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ B2B کیا ہے اور B2C کیا ہے، اس طرح کی باتوں کا بھی ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو یار اس طرح کے پیچیدہ معاملات کرنے کی بجائے ہمارے بڑے جو تھے نا وہ قبروں میں چلے گئے یہ بات کرتے کرتے کہ ہمارے لیے ٹیکس دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آسان ٹیکس دینے کے لیے ہم ہر وقت حاضر ہیں، ہر وقت ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آسان فہم طریقے سے ہم سے ٹیکس لے لیں، ہم حاضر ہیں۔ عباس ملک صاحب تاجر رہنما ہیں، سکہ گروپ سے ہیں۔ عباس صاحب، جب یہ شرط آئی تھی تو مارکیٹوں کے اندر کیا اس کا عالم تھا اور کیا اس کے اثرات تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی مہر بھائی، ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ شک آئی تو جتنے بھی تاجر کمیونٹی تھی، دکاندار تھے اور جتنے بھی بزنس مین لوگ تھے، تو ہر بندہ پریشان تھا کہ یہ کون سا نیا ٹیکس اب لاگو ہو گیا اور ہم کاروبار کس طریقے سے کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ جس دن سے یہ ٹیکس لاگو ہوا اس دن کے بینک بھی ویران ہو چکے ہیں کہ کوئی بندہ بینک کی طرف رجوع ہی نہیں کرتا کہ جی ہم کیش پہ کام کریں گے، ہم نے بینک جانا ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں اگر یہ حکومت نے فیصلہ واپس لیا تو میں حکومت پاکستان کا اور ایف بی آر کا مشکور و ممنون ہوں، اور ان کی اس جو پالیسی انہوں نے نظر ثانی کی ہے یہ بڑی خوش آئند ہے، اور انہیں چاہیے کہ بزنس مین اور چھوٹے دکانداروں کے لیے سہولیات پیدا کریں، کیونکہ بزنس کے کوئی حالات نہیں ہیں۔ کیا بالکل جو بزنس کمیونٹی ہے ان کی جانب سے حکومت کے اقدامات کو سراہا جا رہا ہے کہ
बैंकों में जो कैश जमा करवाने की शर्त है वो ख़त्म कर दी गई है, जिस पर जो इजाफी टैक्स आयद होना था वो ख़त्म कर दी गई है, जो कि इंतहाई खुशकुन हुकूमत की जानिब से फ़ैसला लिया गया है। जी।